الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، جیسا کہ اب سب حضرات کو معلوم ہے کہ جو اللہ کا مہمان رمضان المبارک ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے ایام بھی قلیل ہیں، اور یہ ایام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہو سکتا ہے سعودیہ عرب میں یہ آج کا آخری روزہ ہو اور پاکستان میں کل کا آخری روزہ ہو، تو یہ اللہ کو بخوبی علم ہے، لیکن یہ آخری ایام اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ خالق ارض و سما نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص ساری زندگی اپنی جان پہ ظلم کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، خطائیں کرتا رہا، اپنے رب سے دور رہا، رب کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن ثم یستغفر اللہ، اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اسے اپنی مغفرت عطا فرما دیں گے، وہ اللہ کو رحیم پائے گا، وہ اللہ کو بخشنے والا پائے گا۔ اور پیارے پیغمبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہے، لیکن ایک دن وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، شرمسار ہو کے، اپنی گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے اپنے رب سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ پاک بہت کریم ذات ہیں، وہ اپنے بندے کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات، یہ آج کا آخری دن ہو یا کل کا آخری دن ہو، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ یہ جاتا ہوا مہمان ہم سے چلا تو جائے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم رب سے دور کے دور ہی رہیں، ہم ایسے ہی جیسے پورا سال رہے، ایسے ہم پھر سے ویسے گناہ گار ہی رہیں، تو یہ نہ ہو، بلکہ رمضان المبارک جائے تو ہم ایسے ہوں جیسے کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور یہ پھر جو آج کل وبا مسلمانوں میں پھیل چکی ہے، انسانوں میں پھیل چکی، اور جس نے ہمیں اتنا جو ہے وہ خوف میں رکھا ہوا ہے، اتنا ہم خوف کے مارے پھر رہے ہیں، ہمیں رب کی یاد تو کیا، ہم اپنا آپ بھول چکے ہیں۔ تو آئیے اس وبا کے دنوں میں اور یہ رمضان المبارک کے آخری ایام، آخری گھڑیوں میں
اپنے رب سے توبہ کیجئے، اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ دیکھیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو سکتا ہے تیری میری زندگی میں دوبارہ آئے کہ نہ آئے، لیکن یہ اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ سے استغفار کر لیں، اللہ سے پناہ طلب کر لیں، تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ پاک بہت ہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو، اپنے گناہ گار بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے، مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اگر تو نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، میری نافرمانیاں کی ہیں، شرک کیا ہے، کبیرہ گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کمایا ہے، پاپ کیے ہیں، لیکن آجا، ہو سکتا ہے آج کی رات آخری ہو سکتا ہے کل کی آخری رات ہو، تو پھر آئیے اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھو بھائیو، آج ہم مسلمان ہر کوئی، بلکہ غیر مسلم بھی پریشان ہے، مسلمان بھی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ ہم نے رب کے در کو چھوڑ دیا اور ہم کرونا سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں اتنا رعب رکھ دیا ہے، اتنا خوف پیدا کر دیا ہے کہ ہم رب سے خوف کرنا ہی بھول گئے۔ تو آئیے اللہ سے ڈریے، کرونا سے نہیں، بیماری سے نہیں، بلکہ بیماریاں تو اللہ کی محتاج ہیں، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تو کہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ کرونا، اب ہم جس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اگر ہم اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے پناہ طلب کریں، اللہ سے خوف کھائیں، تو یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے قیام اللیل کیا، رمضان المبارک کی راتوں میں جاگتا رہا اور اللہ سے توبہ کرتا رہا، قیام کرتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، تو اللہ پاک کے پیارے پیغمبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو آج میں ان بھائیوں سے نصیحت کرتا ہوں کہ جنہوں نے پورا رمضان قیام نہیں کیا، مسجد میں نہیں گئے، اللہ سے توبہ نہیں کی، یا نمازیں نہیں ادا کی، یا غفلت کے اندر رہے اور نماز غفلت سے ادا کرتے رہے، سستی سے ادا کرتے رہے، یا قیام اللیل میں سستی کی، تو خدا را آج کی رات یا ہو سکتا ہے کل کی رات، تو اللہ سے ان راتوں میں توبہ کر لیں، اللہ سے پناہ طلب کر لیں کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں پہلے دن گزر چکے، ہم نے غفلت کی، ہم نے تجھ سے اعراض کیا، ہم تجھ سے دور رہے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو بہت ہی اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، تیرے جیسا تو رحیم نہیں ہے، لیکن ہم گناہ گار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوگی، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ میرے بندو پریشان مت ہو، اگر تو نے توبہ کر لی ہے تو پھر میں اللہ بھی تیری توبہ کو قبول کروں گا، اور تیری توبہ قبول کر کے تجھے میں اپنی جنت الاٹ کر دوں گا۔ تو حضرات آئیے ان دنوں میں اللہ سے پناہ طلب کیجیے، اور پھر خاص طور پہ ہمارے مظلوم مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، ان کے لیے خصوصاً دعائیں کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان بھائیوں کو نجات عطا کر دے، ظالموں سے چھٹکارا دلا دے، ان ظالموں سے آزادی عطا کر دے۔ اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے جنہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا۔ اے اللہ ان کے
دلوں میں پھوٹ ڈال دے، اے اللہ ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اور ہمیں صرف اپنا ڈر نصیب فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھ کر اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جب ہم توبہ کر لیں، اللہ سے پناہ طلب کر لیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، تو پھر یہ بھی پکا عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اللہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں، نہ جانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہم سے درگزر فرما دینا، وگرنہ پکی توبہ کیے بغیر اگر ہم ایسے ہی توبہ کریں گے کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، تو پھر معافی نہیں ہے، بلکہ صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف سے پھر معافی آئے گی، اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی، یہ پھر بیماری دور ہو جائے گی، یہ وبا دور ہو جائے گی، اور یہ خوف وبا کا جو ہے ہمارے دلوں میں یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے دلوں سے یہ بیماری، یہ وبا اور یہ دنیا کی کوئی چیز جو ہے، کوئی طاقت جو ہے، اس کا ہمارے دلوں میں ڈر نہیں بلکہ اللہ کا ڈر ہوگا، تو پھر انشاءاللہ یہ کوئی چیز بھی ہمیں خوف نہیں دلا سکتی، نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو رمضان المبارک میں جن بھائیوں نے قیام کیا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ آئندہ والی جو رات ہے، آج کی رات، جو کل کی رات اگر نصیب ہو جائے تو اس میں اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔